سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 31 ہے اور آیت مبارکہ 236 سے اس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس سارے رکوع میں بھی بہت سارے احکام بیان کیے گئے ہیں جو کہ حق مہر سے متعلق ہیں۔ وہ سارے احکام فقہ کی کتابوں میں دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ علماء کرام جو بڑی پیاری بات فرماتے ہیں کہ یہاں پہ صرف احکام نہیں سنائے جا رہے، بلکہ ہمیں مختلف سچویشنز جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی سچویشن ہمیں یہ بتائی جاتی ہے کہ اگر رشتہ طے ہو جاتا ہے اور حق مہر ابھی مقرر نہیں ہوا ہے، رخصتی بھی نہیں ہوئی ہے، لیکن اس سے پہلے اگر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، اس کو اگر ہم اپنے معاشرے کے لحاظ سے دیکھیں گے، سب لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ رشتہ بھی طے ہو گیا ہے، ہوٹل کی ڈیٹس بھی طے ہو گئی ہیں، کارڈ بھی سارے تقسیم ہو گئے ہیں، مگر اس سے پہلے کسی بھی وجہ سے اگر طلاق کی نوبت آ جاتی ہے تو یہ ہمارے لیے بدترین سچویشن ہوتی ہے، اور یقیناً اس میں خوشی کا تو کوئی پہلو نہیں ہوتا، لیکن یہ سچویشن کتنی خطرناک بن جاتی ہے کہ اس میں دشمنیاں، ناراضگیاں، بددعائیں، یہ سارا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمیں اس سچویشن کو بھی ڈیل کرنے کا طریقہ جو ہے وہ اس آیت مبارکہ میں سکھا رہے ہیں، اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آیت مبارکہ میں احکام بتا رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اس سچویشن کو بھی قبول کرنا چاہیے کہ زندگی میں ایسے حالات بھی آ سکتے ہیں، اور ایسے شدید اور بدترین حالات کو بھی بہت خوبصورتی کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کیا جا سکتا ہے۔ ہم جب قرآن کو پڑھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ کون سی کتاب ہے، اور ہم اپنی عملی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ رشتہ طے ہو جانے کے بعد ابھی حق مہر تم نے اس کے لیے کوئی مقرر نہیں کیا تھا اور طلاق دینے کی نوبت آ جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے کوئی تحفہ دے دو اس کو، اور تحفہ دے کے جو ہے وہ رشتے کو ختم کیا جائے۔ یعنی کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ اس موقع پہ ہم ایک دوسرے کو تحفہ دینے کا سوچیں گے، اور پھر تحفہ دینے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے سچویشن یہ بیان کی ہے کہ اگر لڑکا جو ہے وہ امیر گھرانے سے ہے، مالی لحاظ سے وسعت والا ہے، تو پھر وہ اپنی وسعت کے مطابق کوئی اچھا سا تحفہ دے گا۔ گویا کہ ایک طرح کا ایکسکیوز ہو جائے گا کہ شاید ہمارے لیے اکٹھا رہنا اللہ تعالیٰ نے نصیب میں نہیں لکھا تھا، ہم ساتھ زندگی تو نہیں گزار سکے، لیکن کم سے کم ہم اچھے طریقے سے ایک دوسرے کو الوداع کہہ سکتے ہیں۔ اور اگر وہ تنگ دست ہے تو تب بھی اپنی وسعت کے مطابق، یہ نہیں کہ میں کیوں دوں، میرے پاس تو حالات نہیں ہیں، وہ اپنی وسعت کے مطابق پھر بھی تحفہ دے گا۔ اور پھر آپ فرماتے متاع بالمعروف، اور یہ معروف انداز کے ساتھ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں تحفہ تو دینا ہے تو کوئی گھٹیا سا تحفہ دے دیا جائے، یا یہ بھی نہیں ہے کہ دوسری طرف سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کی جائے کہ آپ نے ہمارے ساتھ بڑی زیادتی کر دی ہے، لہٰذا آپ پہ اتنا اتنا حق بنتا ہے کہ آپ ہمیں دیں۔ لڑکی والے بھی ایسی بات نہیں کر سکتے، معروف انداز میں کہا۔ اور معروف آپ جیسے جان چکے ہیں کہ لفظ عرفہ سے، اور عرفہ کا مطلب ہوتا ہے جو گھوڑے کی گردن کے اوپر بال ہوتے ہیں وہ کتنے خوبصورت ہوتے ہیں، تو اس معاملے کو بڑی خوبصورتی کے ساتھ تم نے جو ہے وہ ختم کرنا ہے۔ حقاً المحسنین کہہ دیا، یعنی کہ اس سچویشن میں بھی آپ احسان کے لیول پہ جا کے اس سارے حالات کو ڈیل کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ ایک فریق طلاق دینے والا ہے، دوسرا طلاق لینے والا ہے، لیکن اس سارے معاملے میں بھی یہ کرنے کے باوجود بھی وہ انسان کس لیول پہ ہوگا؟ احسان کے لیول پہ ہوگا، اگر وہ اس کو ویسے کرے گا جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے برا کوئی انسان نہیں ہے جو کسی سے رشتہ طے کر کے پھر ایسا ہو، کسی عذر کی وجہ سے جو ہے وہ انکار کر دے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ اس کے اندر کوئی مثبت بات بھی ہو سکتی ہے، جبکہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی عذر ہو سکتا ہے، اگر جائز عذر ہو اور اگر اس میں کسی کے ساتھ زیادتی کرنا مقصد نہ ہو تو کوئی سچویشن ایسی ہو سکتی ہے کہ رشتے آگے نہ چل سکے، لیکن اس کے باوجود بھی آپ محسنین کے لیول کے اوپر ہوتے ہیں۔ تو ان آیات کے اندر ایسے خوبصورت الفاظ کا استعمال ہمیں یہ بار بار بتا رہا ہے کہ ان حالات میں بھی انسان جو ہے وہ بہت اعلیٰ معیار پہ رہ سکتا ہے۔ پھر آیت نمبر 237 میں اللہ تعالیٰ ایک اور سچویشن کو بیان کرتے ہیں کہ اگر رشتہ طے ہو گیا ہے اور تم نے حق مہر بھی کوئی مقرر کر لیا تھا مگر رخصتی کی نوبت نہیں آئی ہے، تو اس صورت میں پھر کتنا حق مہر دینا ہوگا؟ تو آدھا حق مہر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن ساتھ ایک اور بہت اعلیٰ سچویشن بھی بتائی گئی ہے کہ عورت یہ کہے کہ مجھے حق مہر نہیں چاہیے، یا عورت کے ولی یہ کہیں کہ ہم حق مہر جو ہے وہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو عورت یہ بات کہہ سکتی ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، آپ نے کسی قسم کا میری ذات سے جو ہے وہ نفع نہیں اٹھایا، میں آپ کا مال کیوں لے لوں؟ تو گویا کہ ہم اگر سچویشن کو سوچیں تو ایک لڑکی جو ہے اس کے دل میں کتنے گلے شکوے ہوں گے، کتنی ناراضگیاں ہوں گی، کتنی بدوائیں ہوں گی، لیکن قرآن پاک اس سچویشن میں بھی کتنا اعلیٰ مقام دکھا رہا ہے کہ آپ اگلے والے کو حق مہر بھی معاف کر سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہمارے نصیب میں نہیں تھا اکٹھا رہنا، آپ اپنی زندگی گزاریں، اللہ ہمارے لیے کوئی اور بہتر فیصلے کر دیں گے۔ تو گویا کہ احکام کے ساتھ ساتھ جو ہے بہت خوبصورت جو ہے ایک اعلیٰ مقام یا معیار جو ہے وہ انسان کو بتایا جا رہا ہے۔ اور پھر آیت مبارکہ میں تعفو کا لفظ آتا ہے، تقویٰ کا لفظ آتا ہے، فضل کا لفظ آتا ہے، یہ سارے تو بہت ہی خوبصورت الفاظ ہیں،
بہت روحانی الفاظ ہیں، لیکن یہ سارے الفاظ کس آیت مبارکہ میں استعمال کیے جا رہے ہیں؟ جب رشتے ٹوٹ رہے ہیں، جب جدائیاں ہو رہی ہیں، جب دو خاندان آپس میں نہیں مل پا رہے ہیں، اس وقت میں یہ سارے خوبصورت الفاظ بیان کیے جا رہے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتی ہوں نا کہ میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے شوہر، میرے خون کے رشتے، ہم ان سب کے ساتھ ہی فضل کر سکتے ہیں، عفو کر سکتے ہیں، اور یہی ہمارا تقویٰ کا معیار ہے۔ لیکن یہاں پہ تو رشتہ بنا ہی نہیں، لیکن وہاں پہ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ فضل کا تم نے معیار رکھنا ہے۔ اور فضل جو ہوتا ہے وہ تو کسی زائد چیز کو کہا جاتا ہے جو آپ کو ایکسٹرا ملتا ہے اللہ پاک کی جانب سے۔ تو گویا کہ مالی معاملات ہوں یا رویے کے معاملات ہوں، تو اللہ پاک ایک اعلیٰ معیار دکھا رہے ہیں کہ فضل کے لیول پہ جا کے جو ہے آپس میں تم نے یہ معیار رکھنا ہے۔ پھر یہاں پہ حق مہر کی بات ہو رہی ہے، طلاق کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ آیت نمبر 238 میں فرماتے ہیں کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرو اور نماز وسطیٰ کی حفاظت کرو، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے فرما بردار بن کے کھڑے ہو جاؤ۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ایک موضوع چل رہا ہے اور اس موضوع کے درمیان میں یہ irrelevant قسم کی بات ہے کہ عبادات کا تذکرہ آ گیا۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر پورے قرآن کا مزاج دیکھا جائے تو اکثر اللہ تعالیٰ جب حقوق کی بات کرتے ہیں وہاں پہ تقویٰ کی بات کرتے ہیں۔ تو گویا کہ یہاں پہ بہت نازک معاملہ بیان کیا جا رہا ہے، اور درمیان میں عبادات کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ بہت خوبصورت رب جو بیان کیا جاتا ہے کہ یہاں پہ رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اور شاید دیکھا جائے تو دل بھی ٹوٹ رہے ہیں، خاندان آپس میں مل نہیں پا رہے ہیں۔ تو ایک طرف سے اگر آپ مخلوق سے کٹے ہیں تو دوسری طرف آپ نے کس سے جڑنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنا ہے۔ اور صلوات لفظ جو ہے یہ صلہ سے ہے، اور صلہ کا مطلب بھی ہوتا ہے ملا دینا۔ تو گویا کہ اگر آپ ایک طرف سے ٹوٹ رہے ہیں تو دوسری طرف سے آپ کو کس کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کی ضرورت ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑنے کا سب سے بہترین ذریعہ کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ اور یہاں قرآن جو بہت اہم فلسفہ ہمیں بار بار سمجھاتا ہے کہ دکھ اور پریشانی اور مصیبت کا وقت یہ وہ بہترین وقت ہوتا ہے شیطان کے لیے، جس میں وہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ دور کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا، اللہ تعالیٰ کو ہمیں دکھ دے کے، ہمیں رلا کے کیا ملتا ہے، اور اس طرح کے بہت سارے خیالات انسان کے ذہن میں ڈالے جاتے ہیں۔ تو اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے ٹوٹنا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے، بلکہ یہ حالات تو بعض اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتے ہیں۔ بعض اہل علم بڑی پیاری بات یہاں پہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر ہر چیز کو غور سے دیکھا جائے تو اس میں جدائی ہے۔ ہم نے اپنے رشتوں سے بھی جدا ہونا ہے، ہم نے اپنے جسم سے بھی جدا ہونا ہے، اپنے آپ سے بھی جدا ہونا ہے، اس دنیا سے بھی جدا ہونا ہے۔ تو دنیا میں ہر طرف ہمیں جدائی نظر آتی ہے۔ صرف ایک ہستی یا ایک ذات ایسی ہے کہ جس کے ساتھ کبھی جدا نہیں ہوا جا سکتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ لہٰذا یہ دونوں واقعات، کیونکہ آگے بیوہ کا حکم بھی آ رہا ہے، تو گویا کہ رشتے ٹوٹتے ہیں تب بھی جدائیاں ہوتی ہیں، اور جب عورت بیوہ ہوتی ہے تو اس کا بہت خوبصورت رشتہ جو ہے وہ اس سے زندگی میں چلا جاتا ہے، جدائیاں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس مشکل وقت میں جب ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا میں ہر رشتے میں جدائی ہے، تو ہم نے پھر کس ذات کے ساتھ جڑنا ہے؟ جس ذات کے ساتھ کبھی جدائی نہیں ہوتی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں نمازوں کی حفاظت کا جو کہا گیا ہے، اس کا ایک معنی تو یہی بیان کیا جاتا ہے کہ نماز ایک وقت پہ پڑھی جاتی ہے، اس کے کچھ ارکان ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، وضو کا اہتمام ہوتا ہے، جماعت کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو نماز کے اندر ایک نظام ہے، یہ محض ایک عبادت نہیں ہے بلکہ یہ ایک نظام ہے، اور نظام کی جو ہے وہ حفاظت کرنی پڑتی ہے۔ اور پھر یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ اس مشکل وقت میں انسان جو ہے وہ عبادات چھوڑ دیتا ہے۔ آیت مبارکہ ہمیں یہ سمجھا رہی ہے کہ اس مشکل وقت میں تو عبادات کے اور بھی قریب ہونا چاہیے، کہ آپ کو بہت ساری تسلیاں چاہیے ہوتی ہیں، حوصلہ چاہیے ہوتی ہے، ہمت چاہیے ہوتی ہے، اور یہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ تو اس مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑ جاؤ، تو تمہارے لیے اس سارے حالات سے نکلنا، اس کو فیس کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہماری زندگی میں کوئی مشکل یا دکھ آتا ہے تو ہم عبادات چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے درمیان میں یہ بات لائی گئی ہے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ جڑنا ہے۔ نماز وسطیٰ کی یہاں پہ بات کی جا رہی ہے، تو اکثر علماء کرام کا تو یہی قول ہے کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہوتی ہے، کیونکہ وہ بڑا گہما گہمی کا وقت ہوتا ہے، خاص میں اس وقت میں حفاظت کرنی ہوتی ہے اس نماز کی۔ لیکن ایک اور بہت ہی خوبصورت نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ وسطیٰ اس چیز کو کہا جاتا ہے جو دو چیزوں کے درمیان میں ہوتی ہے۔ مثلاً 1 اور 3 کے درمیان میں 2 وسطیٰ بنتا ہے، کہ 2 نے جو ہے وہ 1 اور 3 کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ تو گویا کہ وسطیٰ کے اندر جو کنسپٹ ہے کہ 2 چیزوں کے درمیان میں کسی چیز کا لنک کر دینے والی چیز، جوڑ دینے والی چیز، اس کو وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ یہاں پہ نماز وسطیٰ کی بات کی گئی ہے، تو گویا کہ ہر نماز جو ہے وہ نماز وسطیٰ ہے، اس لیے کہ وہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جوڑنے کی ایک سبب بن رہی ہے، ایک ذریعہ بن رہی ہے۔ تو اس طرح سے تو ہر نماز ہی جو ہے وہ وسطیٰ نماز ہے، تو ہر نماز کی پھر حفاظت کرنی ہے۔
پھر اگلی آیت مبارکہ میں کہا جاتا ہے کہ تم نے دشمن کا سامنا کرنا ہو یا تم کھڑے ہو یا سواری کی حالت میں ہو، جیسے بھی ہو تم نے نماز کا اہتمام کرنا ہے۔ تو گویا کہ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہر سچویشن میں جو ہے وہ نماز کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی نماز پڑھنی ہے۔ ہم جب اپنی اندلس کی کہانی کو پڑھتے ہیں تو وہاں پہ جب عیسائیوں نے مسلمانوں کے اوپر پابندیاں لگا دی تھی کہ تم نے حرام کھانا ہے، شراب پینی ہے اور نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو گالی دینی ہے اور قرآن کسی گھر میں نظر نہیں آنا چاہیے، تو اس وقت کے مسلمانوں نے کیا تھا کہ بظاہر اپنے آپ کو جو ہے وہ عیسائی شو کیا تھا۔ وہ ایک دیوار کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے، آنکھ کے اشارے سے وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، ہاتھوں میں ان کے بائبل ہوا کرتی تھیں۔ تو گویا کہ اس طریقے سے بھی انہوں نے نمازیں پڑھی ہیں کہ نماز آنکھ کے اشارے سے بھی پڑھے مگر نماز جو ہے وہ قضا نہیں کرنی ہے۔ لہٰذا ہمارے ہاں نماز خوف بھی پڑھی جاتی ہے کہ جب آپ میدان جنگ میں ہوتے ہیں اس وقت میں بھی آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نماز انسان کو طاقت دیتی ہے، پاور دیتی ہے، وہ انہی مشکل حالات کے لیے تو دیتی ہے، اور اگر مشکل حالات میں آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو گویا کہ پھر آپ حالات سے لڑیں گے کیسے؟ اور دشمن کو فیس کرنا کوئی آسان بات تو نہیں ہوتی، گویا کہ آپ موت کو فیس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے عین میدانی جنگ میں بھی نماز پڑھنے کا حکم کہا گیا ہے۔ لہٰذا آج کے دور کے خوف کیا ہیں کہ جہاز میں ہوں، ایئرپورٹ میں ہوں، جاب میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، جہاں کہیں پہ بھی ہوں، شاپنگ مال میں ہوں، ہم نے اپنی نمازوں کی جو ہے وہ حفاظت کرنی ہے، کیونکہ ہمارے لیے تو یہی حالات بہت بڑے حالات بنے ہوئے ہیں کہ ہم شادی میں کیسے نماز پڑھیں، کہیں مہمان جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں تو وہاں کیسے نماز پڑھیں۔ تو گویا کہ ان تمام حالات میں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دیں۔ پھر آیت مبارکہ میں کہا جاتا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سکھایا ہے ویسے تم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، یعنی کہ ہم خود سے کوئی طریقہ نہیں بنا سکتے کہ میں اس طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کیسے راضی ہوتے ہیں اس کے طریقے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خود بتا دیے ہیں کہ سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، وہ نماز ہے۔ تو اگر ایک انسان یہ کہے کہ میرا اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک کنیکشن ہے، میں نماز نہیں پڑھتا لیکن میں خود اللہ تعالیٰ کو کسی اور طریقے سے راضی کروں گا، تو نہیں، اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے۔ کما علمکم کا یہی معنی ہے کہ جیسے اللہ بتاتے ہیں ویسے تم نے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے۔ تو ہم اپنی رسومات نہیں بنا سکتے، اپنی طرف سے کوئی عبادات جو ہے وہ نہیں بنا سکتے۔ پھر آیت نمبر 40 و 41 میں کہا گیا کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو گویا کہ وہ اپنی زندگی کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو کہا جائے کہ اب تمہاری زندگی ختم ہے، بلکہ اس کو مزید آگے اپنی زندگی کے بارے میں فیصلہ کرنے کا پورا اختیار ہے۔ اور اسی طریقے سے کہا کہ جو طلاق یافتہ عورت ہوتی ہے اس کو کچھ نہ کچھ متاع لازمی دینا چاہیے، اور یہ متقین کے اوپر حق کہا گیا ہے، یعنی کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ ان حالات میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ عورت کو کسی جائز بات پہ اس کے کسی برے رویے کی وجہ سے ہی طلاق دے رہے ہوں، مگر تب بھی فرمایا کہ متقین لوگ جو ہوتے ہیں وہ معروف کے انداز میں، اچھے انداز میں اس سارے معاملے کو ڈیل کرنے والے ہوتے ہیں۔ لہٰذا یہ آیات ہمیں سمجھا رہی ہیں کہ یہ سارے حالات زندگی کے جو ہوتے ہیں یہ زندگی کا حصہ ہوتے ہیں، ان سے گزرنا بھی انسان کو پڑتا ہے، مگر گزرنا کس معیار کے ساتھ چاہیے وہ ان آیات کی خوبصورت جو ہے وہ ایک ترتیب ہمیں بتائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے حالات آزمائش سے بچائیں، لیکن اگر زندگی میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ اسی معیار کے ساتھ ہمیں انہیں ڈیل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔